بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 9ویں جماعت کی اردو اور اسلامیات پنجاب بورڈ کے نوٹس PDF میں خریدنے کے لیے رابطہ کریں۔ واٹس ایپ اور موبائل نمبر 0321 2280 942۔ انشاءاللہ آج کی ویڈیو میں آپ کے سامنے 9ویں جماعت کی اسلامیات کی نئی کتاب جو کہ پنجاب کریکولم اینڈ ٹیکسٹ بک بورڈ نے حال ہی میں شائع کی ہے اور اس سال سے پنجاب کے اسکولوں میں پڑھائی جا رہی ہے، اس کتاب کے 6 باب کے سبق علماء و مفکرین رحمۃ اللہ علیہم کی مشق میں موجود کثیر الانتخابی سوالات یعنی MCQs اور مختصر سوالات کے جوابات فراہم کروں گا، اور جہاں جہاں میرے پاس اضافی معلومات ہوں گی کتاب سے ہٹ کر، جو معلومات میں نے دیگر کتابوں سے لی ہیں وہ بھی میں آپ کو ساتھ میں دیتا جاؤں گا۔ ان نوٹس میں وہ معلومات بھی شامل ہیں۔ اگر طلباء امتحانات کے دوران پیپر میں وہ اضافی معلومات جو کتاب سے ہٹ کر ہیں لکھیں گے تو انشاءاللہ ان کو بہت اچھے نمبر ملیں گے۔ اگر آپ میری سابقہ ویڈیوز جو میں نے اس کتاب کے بارے میں بنائی ہیں مکمل طور پر دیکھنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں موجود لنک کو وزٹ کریں۔ تو آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے سوال نمبر 1 ہے، درست جواب کا انتخاب کریں۔ نمبر 1، امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور کتاب ہے الموافقات۔ نمبر 2، امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ کا سن وفات ہے 790 ہجری۔ نمبر 3، علامہ ابن خلدون رحمۃ اللہ علیہ کس ملک کے سلطان کے وزیر مقرر ہوئے؟ تیونس۔ نمبر 4، علامہ ابن خلدون رحمۃ اللہ علیہ کی شہرہ آفاق تصنیف ہے مقدمہ ابن خلدون۔ نمبر 5، امام جلال الدین رحمۃ اللہ علیہ کی تصانیف کی تعداد ہے 500 سے زائد۔ نمبر 6، ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کا لقب ہے محی الدین۔ نمبر 7، ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور تصنیف ہے فتوحات مکیہ۔ نمبر 7، شاہ عبد العزیز محدث دہلوی ہوگا۔ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ نسب ملتا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ نمبر 9، شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کو کمال حاصل تھا علم حدیث میں۔ نمبر 10، ابن رشد رحمۃ اللہ علیہ متاثر تھے ارسطو سے۔ مختصر جواب دیں۔ پہلا سوال ہے، اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں میں نے سوال نمبر 5 سے شروع کیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی جو ہمارے پاس سلیبس آیا ہے اسمارٹ سلیبس، تو اس میں جن علماء و مفکرین کو حذف کیا گیا ہے تو ان کے بارے میں میں نے ان کے بارے میں نوٹس فراہم نہیں کیے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے سوال نمبر 5 سے شروع کیا ہے، یعنی یہ جدید سلیبس کے مطابق ہے۔ تو سوال نمبر 5 ہے، علامہ ابن خلدون رحمۃ اللہ علیہ کی شورى آفاق کتاب کا نام کیا ہے؟ جواب، علامہ ابن خلدون رحمۃ اللہ علیہ کی شورى آفاق کتاب، یہ ہیڈنگ ہوگی، ہیڈنگ لگایا کریں، اس سے اچھا امپریشن پڑتا ہے۔ علامہ ابن خلدون رحمۃ اللہ علیہ کی شورى آفاق کتاب کا نام مقدمہ ابن خلدون ہے۔ دراصل یہ ان کی مشہور تصنیف تاریخ ابن خلدون کا ایک حصہ ہے۔ یہ تاریخ 2 کتابوں پر مشتمل ہے، یعنی دوم و سوم، اس کی 6 جلدیں ہیں۔ اچھا یہ جو ہے معلومات میں نے لی ہے مقدمہ ابن خلدون جو نفیس اکیڈمی نے شائع کیا ہے۔ تو اس میں یہ جو تاریخ ہے، تاریخ سے لے کر یہاں تک اضافی معلومات ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں ان کا کلر بھی چینج ہے۔ یہ تے کا کلر غلطی سے چینج نہیں ہو سکا، لیکن یہاں سے لے کر یہاں تک اضافی معلومات ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ بھی جب پیپر میں لکھیں گے تو آپ اس کا کلر چینج کر کے لکھیے گا تاکہ ان کو پتہ چل جائے کہ یہ دیگر کتاب سے لیا گیا مواد ہے۔ اچھا، اس کے بعد ہے مقدمہ ابن خلدون فلسفہ، تاریخ، سیاست، عمرانیات، اقتصادیات اور ادبیات کا نہایت قیمتی خزانہ ہے۔ سوال نمبر 6 ہے، علامہ ابن خلدون رحمۃ اللہ علیہ کی علمی خدمات تحریر کریں۔ جواب، تو ہیڈنگ لگا لیں، ہیڈنگ لگایا کریں جہاں جہاں لگ سکتی ہے۔ علامہ ابن خلدون رحمۃ اللہ علیہ کی علمی خدمات۔ علامہ ابن خلدون رحمۃ اللہ علیہ کی علمی خدمات گراں قدر ہیں۔ علماء نے ان کی علمی خدمات کو 3 مختلف پہلوؤں سے جانچا ہے۔ یہ 3 پہلو درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، مورخ کی حیثیت سے۔ نمبر 2، فلسفہ و تاریخ کے بانی کی حیثیت سے، یہ کہ آ گیا معذرت، فلسفہ و تاریخ کے بانی کی حیثیت سے، عمرانیات کے امام اور ماہر کی حیثیت سے،
ٹھیک ہے، یہ چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہو جاتی ہیں، میں آپ سے معذرت خواہ ہوں، لیکن اگر آپ PDF لیں گے تو انشاءاللہ اس میں یہ غلطیاں نہیں ہوں گی، کوشش کروں گا کہ وہاں انشاءاللہ اس میں غلطیاں نہیں ہوں گی۔ سوال نمبر 7 ہے، ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کا مکمل نام تحریر کریں۔ تو ہیڈنگ ہوگی ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کا مکمل نام، تو آپ لکھیں اس کے بعد ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کا مکمل نام شیخ محی الدین محمد بن علی بن ابن محمد بن علی ابن عربی رحمۃ اللہ علیہما ہے۔ تو یہ جو نام میں نے لیا ہے شیخ سے لے کر یہاں تک یہ اضافی معلومات ہیں۔ کتاب کا نام ہے حیات شیخ اکبر، ڈاکٹر مفتی محمد اسلم رضا کی کتاب ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے چاہنے والے آپ کو شیخ اکبر کہتے ہیں۔ سوال نمبر 8 ہے، ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے کن موضوعات پر کتب تحریر کی؟ جواب، ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کی کتب کے موضوعات، یہ ہیڈنگ لگا لیں۔ اگرچہ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کی کتب کا خاص موضوع تصوف ہے، اگرچہ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کی کتب کا خاص موضوع تصوف ہے، لیکن آپ رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث، اس کے بعد تفسیر، سیرت و ادب سے متعلق بھی کتابیں تحریر کی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں کی تعداد 800 سے زائد بیان کی جاتی ہے، جن میں سے تقریباً 100 کتابیں ہی محفوظ رہ سکیں۔ اس کے بعد سوال نمبر 9 ہے، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا مختصر تعارف بیان کریں۔ ہیڈنگ لگائیں، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا مختصر تعارف۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ بر صغیر پاک و ہند کے مشہور و معروف عالم دین حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے بیٹے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ 1159 ہجری کو دہلی میں پیدا ہوئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ نسب 34 واسطوں سے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا ملتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ سراج الہند کے لقب سے مشہور ہوئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے بیماریوں کے باوجود درس و تدریس کا سلسلہ جاری رکھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ 80 برس کی عمر میں 7 شوال 1239 ہجری کو انتقال کر گئے۔ سوال نمبر 10 ہے، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کن علوم کے فروغ کے لیے کارہائے نمایاں سر انجام دیے؟ تو جواب، آپ رحمۃ اللہ علیہ نے درج ذیل علوم کے فروغ کے لیے کارہائے نمایاں سر انجام دیے۔ نمبر 1، قرآن مجید کی ترجمانی، مسلمانوں میں اس کی تعلیمات و مضامین کی اشاعت، اس کے ذریعے سے عقائد کی اصلاح۔ نمبر 2، حدیث کی نشر و اشاعت، اس کے درس و اجازت کے سلسلے کا احیاء، ٹھیک ہے، اس کے درس و اجازت کے سلسلہ کا احیاء، اس کے حلقہائے درس کا اجرا، اور اساتذہ حدیث اور شارحین کتب حدیث کی تربیت۔ تو اب دیکھیں اس میں یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں، یہاں سے لے کر یہاں تک یہ جو ہے اضافی معلومات ہیں، یہ معلومات لی گئی ہیں۔ کتاب کا نام ہے تاریخ دعوت و عزیمت، مولانا سید ابو الحسن علی حسنی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب سے یہ معلومات لی گئی ہیں۔ تو یہاں اگر ہماری ویڈیو اختتام کو پہنچتی ہے، چھوٹی چھوٹی غلطیوں پر میں آپ سے معذرت خواہ ہوں۔ امید ہے کہ آپ کو میری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔